بسم اللہ۔ میں نے حال میں ہی ایک صاحب کی بات سنی، وہ کہہ رہے تھے دین جو ہے وہ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو بہت مشہور ہیں اور ہر ایک ان کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ دین کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم جیسی عظیم الشان کتابوں کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تو تاریخ کی کتابیں، ان کو پڑھ لو نہ پڑھو، دین سیکھنے کی کتابیں یہ نہیں ہیں۔ تو میں اس کو لے کر کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دین صرف قرآن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی وہ تشریح ہے اور قرآن کا وہ بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کے ذمہ لگایا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں بھی قرآن نازل کر دیتے یا نبی کو قرآن دے کر کہتے کہ یہ نقل کروا کے ہر گھر میں رکھ دو اور پھر آپ کو واپس بلا لیا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا، اور آپ کی ہر ادا، ہر بات، ہر چیز دین ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی ذات سے تعلق رکھتی تھی، مثلا آپ کو ایک طرح کا کھانا پسند تھا یا آپ ایک ماحول کے مطابق کپڑے پہنتے تھے، ان چیزوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اصرار نہیں کیا کہ یہ دین ہے، لیکن جو چیزیں آپ نے دین کہہ کر لوگوں کو پہنچائی، اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں ان کے اندر سنت ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ کر لو تو گناہ نہیں، ثواب ہے، کچھ میں بالکل آزادی ہے، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ تو دین کو کسی ایک چیز کے اندر محدود نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں، آپ کی ساری تعلیمات، آپ کے سارے اقوال، وہ مسلمان کے لیے سر آنکھوں پہ رکھنے کے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز پہ عمل نہ کر سکوں، وہ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے میں اس پہ عمل نہ کر سکوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز فرض واجب نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو اہمیت نہ دوں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اگر تاریخ کی بھی کتاب ہے تو کس کی تاریخ ہے؟ وہ اللہ کے حبیب کی، اللہ کے آخری رسول کی؟ کیا وہ اور تاریخوں کی طرح ہے جیسے سکندر اعظم کی تاریخ اور ارسطو کی تاریخ اور کسی مرزا غالب کی تاریخ؟ ایسے ہے وہ؟ یعنی لوگوں نے اس کو اتنا ہلکا لے کے چلتے پھرتے سڑک پہ گزرتے لوگوں سے پوچھ لیا ہوگا؟ یعنی امام بخاری کی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 200 سال بعد لکھی گئی، یعنی امام بخاری کے اور نبی کے درمیان 5 لوگ تھے۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص کے دادا اس سے کہتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کو ملا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں حالی کو ملا تھا، حالی جو مشہور شاعر، ان کو ملا تھا، اور حالی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میر تقی میر سے، یا چلو مرزا غالب سے ملے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ایک چین ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص جو اس زمانے میں ہے، اس کے دادا علامہ اقبال، حالی، مرزا غالب۔ اب اس سند میں سے آپ کس آدمی کو جھٹلائیں گے؟ ٹھیک؟ یا میں آپ کو ایک اور مثال دوں، اگر آپ اپنے خاندان کے کوئی 5 معزز آدمی چن لیں اور ان کا اپنے ذہن میں تصور کریں، آپ کبھی جمعے پہ جاتے ہوں گے تو آپ کی مسجد کے امام، آپ کے والد صاحب، آپ کے اسکول کے وہ پروفیسر جس کو آپ جانتے ہیں، اور ان کی سارے لوگ ان کی نیکی کی گواہی دیتے ہیں، ایسے آپ نا اپنے ماحول سے کچھ لوگ چن لیں اور ان کو آپ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں، اور آپ کو ایک بات پہنچی ان لوگوں سے، تو کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے یہ کہنا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، بھول گئے۔ مشکل ہوگا نا، کیونکہ آپ کے دل میں ان سب کا احترام ہے، آپ ان کو سچا سمجھتے ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر یہ دینی بات کر رہے ہیں
تو عام مسلمان بھی کتنا گر جائے وہ دینی بات منہ سے جھوٹی نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے. اب آپ اسی مثال کو اٹھا کے وہ پیچھے لے جائیں 1200 سال، جبکہ ہر دوسرا آدمی اللہ کا ولی تھا. ٹھیک ہے. تو امام بخاری نے جو جمع کیا ان کی اور نبی کے درمیان صرف 3 4 5 لوگ تھے، اور انہوں نے وہ لوگ چنے جو مشہور تھے. مثلا ہم اپنی صدی پہ بات کریں تو کچھ مشہور لوگ ذہن میں آتے ہیں کہ یہ مشہور شخصیات ہیں. ٹھیک ہے. مثلا مفتی تقی صاحب آتے ہیں، مفتی منیب صاحب آتے ہیں، ذاکر نائک آتے ہیں، امام سدیس آتے ہیں، امام شریم آتے ہیں. ٹھیک. مولانا طارق جمیل صاحب آتے ہیں. تو یہ لوگ آتے ہیں، ان کو آپ ایک پائل میں رکھیں اور 150 سال کی یہ ایک چین بنائیں. آپ سمجھیں کہ ان میں سے ہر ایک پچھلے زمانے میں تھا. تو اس میں سے کس کو آپ جھوٹا کہیں گے کہ دین کی بات یہ آدمی غلط بتا رہا ہے، اس نے ٹھیک نہیں بتائی؟ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ دل مانے گا یہ بات کہنے کو؟ اور ان میں سے اللہ کی قسم اس زمانے کے لوگ ان میں سے 100 بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان کے ایک کے برابر نہیں ہو سکتا. تو امام بخاری نے جو ہم تک حدیثیں پہنچائی اور امام مسلم نے اور باقی حدیث کی کتابوں نے، وہ پورا ایک فن ہے، اسے پوری ایک محنت ہے، وہ پورا ایک علم ہے. پھر وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی الیگزینڈر کی تاریخ ہے اور وہ عمر عیار کے قصے ہیں اور امیر حمزہ کے قصے ہیں جو لوگ سڑکوں پہ بیان کرتے ہیں. تو جیسے ان مثالوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ان کی باتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ لوگ سند کا چکر دیتے ہیں، یہ میں نے سند کے بارے میں آپ سے بات کی. دوسرا یہ چکر دیتے ہیں کہ دین یہ چیزیں نہیں ہیں، دین صرف نماز روزہ حج ہے، موٹی موٹی چیزیں. ارے انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس میں اپنا وقت دل دماغ لگاتا ہے، وہ تو اس کی تفصیل چاہتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں میرے نبی کی صبح شام کیسی تھی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں ان کا بچوں سے کیسا معاملہ تھا، ان کا بیویوں سے کیسا معاملہ تھا. تو یہ تو آداب، اخلاق، معاشرت، یہ ساری تفصیل مجھے چاہیے. میں تو اس کو اپنے اندر سمونا چاہ رہا ہوں اگر میں دین میں ترقی کرنا چاہتا ہوں. تو پھر مجھے احکام کی تفصیل چاہیے. اگر میں نے روزے میں غلطی سے کچھ کھا لیا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا؟ اگر میں سو گیا تھا میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو یہ سب تفصیلیں، اور یہ تو میں آپ ایک دو مثال دی، ایسے تو درجنوں مثالیں. تو لوگ اسی علم کو تو حاصل کرتے تھے. آپ دیکھیں نا، اگر علم کا صرف ایک درجہ ہو تو پھر عالم بننے کا کیا مقصد ہوا؟ جو اسلام کے شروع سے اب تک لوگ عالم بن رہے، تو وہ عالم کیوں بنتے ہیں؟ کیا سیکھتے ہیں وہ اگر دین میں صرف موٹی 4 5 چیزیں جن کا نام سنت رکھا ہے اور اس کے علاوہ دین نہیں ہے؟ تو پھر وہ عالم کیوں بنتے تھے؟ اور یہ کیوں کہتے تھے کہ امام غزالی بہت بڑے عالم ہیں، عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم ہیں؟ یہ لوگ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی قرآن میں گہری نظر تھی، نبی کی زندگی میں ان کی گہری نظر تھی، اور وہ نبی کی زندگی کے ان کے فرمان، ان کے افعال، ان کی تعلیمات، ان سب کو اندر باہر سے اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے اور لوگوں کو آگے وہ سکھاتے تھے. اس لیے وہ بہت بڑے عالم تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی ہر صدی میں جو چوٹی کے علماء تھے انہوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم کو دین کی کتاب کہا اور اپنی کتابوں میں ان سے نقل کیا. یعنی ایک 1400-1200 سال کی تاریخ ہے نا جب سے صحیح بخاری، صحیح مسلم لکھی گئی ہیں. تو ہر صدی میں کوئی عالم آپ کو نہیں ملے گا جس نے کہا ہو کہ صحیح بخاری تو تاریخ کی کتاب ہے، پڑھ لو، نہ پڑھو اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. کوئی ایک عالم آپ کو 1200 سال کی تاریخ میں نہیں ملے گا جس نے یہ بات کہنے کی جرت کی ہو. بلکہ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں.
یعنی ہر عالم نے اس کو دین کی کتاب، دین کی بنیاد بنا کے اپنی کتابوں میں، امام غزالی کی کتابیں اٹھائیں صحیح بخاری کی احادیث سے بھری ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین اٹھائیں صحیح بخاری کی حدیثوں سے بھری ہوئی، امام النووی کی ریاض الصالحین اٹھائیں تو انہوں نے دین کی کتابوں میں صحیح بخاری کو بنیاد بنایا، اور ایک آدمی آگے کہتا ہے صحیح بخاری تو تاریخ کی کتاب، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو یہ دینی حمیت کی تحت کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو سند کے چکر میں نہ پڑے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور دین کی آدھی تعریف کے چکر میں نہ پڑیں، یہ میں نے آپ کو بتایا، اور 1400 سال کی تاریخ کو سامنے رکھیں کہ علماء نے بغیر کسی تفریق کے ان کتابوں کو جو ہیبت، جو عظمت، جو مقام دیا ہے، وہ ان کا ہم محفوظ رکھیں تاکہ ہم دین کو ایک کھلونا نہ بنائیں۔ عمل کر سکیں نہ کر سکیں، کتنا کر سکیں یہ اور بات ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے تو ہم کم از کم ٹھیک جگہ کھڑے ہوں، پھر آگے انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی۔